گرامی قدر حاضرین، حضور نے اعلان فرمایا اور لوگوں نے پوچھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ان کے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ بخاری اٹھا کے دیکھو، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک اور کھڑے ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ان کے باپ کا بھی بتایا۔ یہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہر کی باتیں بتائیں، باطن کی باتیں بھی بتائیں۔ آج تک جو لوگ حضور کے علم پر تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مغیبات خمسہ یا مغیبات خمسہ کا علم تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں عطا فرماتا، حضور علیہ السلام نے ان غیوب خمسہ کی بھی، مغیبات خمسہ کی خبریں بھی اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دی۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، نمبر 1 ما فی الارحام کا علم۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا لعان کا، عورت نے مرد پہ قسم اٹھائی، مرد نے عورت پہ قسم اٹھائی، حضور نے لعان کیا، لعان سے ان کا نکاح فسخ فرما دیا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں نے قسمیں اٹھائی لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ قسمیں اٹھا کے دونوں نکاح فسخ کرا گئے، ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان، اگر کتاب اللہ نے لعان کا اصول مقرر نہ کیا ہوتا میرے صحابہ تو پھر میں تم کو بتاتا کہ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو لعان کے اصول کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا، میں فیصلہ اپنے علم کے مطابق نہیں کرتا، اصول کے مطابق کر رہا ہوں، جو قانون مقرر کیا گیا اس قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ رہ گیا میرا علم، میرے علم کی بات پوچھتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو حضرات توجہ رہے، یہ وہ خاص علم ہے جس کے بارے میں دیوبند سے لے کر سہارنپور تک اور سہارنپور سے لے کر ڈیوسبری تک یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ ہی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، یہ غیب خاص ہیں، مغیبات خمسہ میں سے ہیں، اس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ حضور سے پوچھا گیا، انہوں نے لعان کیا، دونوں نے قسمیں اٹھائی لیکن پتہ نہیں چلا حق کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابصروہا ابصروہا ابصروہا۔ جو سنی حضرات عشق والے وہ دور سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا اس عورت کا، ابھی لعان کرایا نا نکاح فسخ کرایا، اس نے قسم اٹھائی اپنے خامد کے خلاف، ابصروہا، اپنی بیویوں سے کہہ دو اس عورت کا خیال رکھیں، ان جات پہ ہی اکھل العینین سابغ الالیتین خدلج الساقین فہو لشریک ابن سمہا۔ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اس کا خیال رکھیں، اگر یہ عورت چند دنوں کے بعد ایسا بچہ جنے جس کی آنکھوں میں یہ لمبی لائنوں والا سرما قدرتی لگا ہوا بچے کی، سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی چھت ذرا کمزور ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں۔ اور تم کہتے ہو یعلم ما فی الارحام کا علم نہیں ہے۔ فقیر بخاری شریف سے حدیث پیش کر رہا ہے، بخاری سے نہ نکلے جو چور کی صدا میری صدا اور نکل آئے کہ بندے دے پتر بنا، نبی کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا۔ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر سبب کے بغیر سبب کے ساتھ اس تک پہنچا نہ جا سکے، اسباب سے ماورا ہو، مدرکات سے ماورا ہو، حواس سے ماورا ہو، اسباب سے وہاں تک پہنچنا یہ ممکن نہ ہو، اسی لیے وہی اسباب کے تحت نہیں ہے، ماورائے اسباب وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیبوں کو، اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یعلم ما فی الارحام کو اگر مغیبات خمسہ سے سمجھتے ہو، یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں 5 ماہ کے بعد یہ بتا دیتی ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے۔
تم 1400 سال سے یہ پیٹ رہے ہو آج تک. 1400 سال تو خیر نہیں کہہ سکتا, 100 سال ہے, لیکن ان کے جو بڑے کچھ مرے ہیں پہلے جن کو یہ شک گزرا کہ شاید اللہ 5 غیب نہیں دیتا, ان کو بھی چیلنج کرتے ہوئے ابن تیمیہ جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الٹرا ساؤنڈ مشین پیٹ سے لگا دو عورت کے 5 مہینے ہو چکے ہوں حمل کو, تو وہ بھی بتا دیتا ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی بتاتا ہے کہ پیٹ میں کچھ شے ہے بھی یا نہیں ہے, نیگیٹو پازیٹو رپورٹ دیتا ہے. 6 مہینے گزر جائیں تو یہ بھی بتا دیتی ہے مشین کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے. ارے جس کو تم نے خاصا سمجھا تھا وہ تو الٹرا ساؤنڈ مشین بھی بتا دے گی, لیکن الٹرا ساؤنڈ پھر بھی ایک سبب ہے. رسول اللہ نے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں لگایا, کوئی سبب استعمال نہیں کیا, کوئی ایکس ریز نہیں چھوڑے, لیکن رسول اللہ کو کائنات کے سارے اسباب میں جتنا علم ہے اس سے کروڑ درجہ بڑا علم ہے جو بے سبب اللہ اپنے رسول کو عطا فرما دیتا ہے. تو پھر تم پر کہ آج مشین کا نتیجہ مان لو گے, لیکن قرآن کی حقیقت کو تم نے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ نے سارے غیوب کیا فرمائے انجاد بھئی اکل العینین. پنجابی میں اسی کہنے ہیں بونڈیاں والا سرما, یہ لمبی جو اس کو کہتے ہیں نا, ہاں کیا لائنیں لمبی یہاں قدرتی لگی ہوئی ہوں. اکل العینین سابق الیتین, اس کا پچھلا دھڑ بھاری ہو. ایلیا ہوتے ہیں نا, یہ اردو میں کیا کہتے ہیں آپ پچھلے دھڑ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, پنڈلیاں نیچے ہوتی ہیں, اس کے آگے لفظ آئیں گے. پنڈلیاں نہیں ہوتی, عربی میں اس کو ران کہتے ہیں نا, فخذ وغیرہ. یہ بھاری ہوں, اگر ضرورت سے زیادہ بھاری ہوں, جتنے عام ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھاری ہوں. خد لگے ساقین, اور پنڈلیاں چھوٹی اور موٹی ہوں. 3 صورتیں حضور نے بتائیں, قدرتی سرما لگا ہوا ہو, پچھلا دھڑ بھارا ہو, اور پنڈلیاں چھوٹی اور موٹی ہوں, تو پھر وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا, شریک بن ساما کا بیٹا ہوگا. ارے رسول اللہ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ بچہ ہوگا, نہ صرف یہ بتا دیا اس کی شکل کیا ہے, بلکہ یہ بھی بتا دیا وہ کس کا نطفہ ہے اور کس کا خون ہے. اور تقریر اپنی طرف سے نہیں کرتا کہ یہ کیا خبر تھی. ابھی لوگ کہیں گے پتہ نہیں معجزہ تھا, یہ کیا تھا. چپ کر تبصرہ نہ چھوڑ, علامہ بدر الدین عائلی سے پوچھو, علامہ علی بن سلطان القاری سے پوچھو, علامہ ابن حجر صاحب فتح الباری سے پوچھو, محدثین نے اس کا مطلب کیا نکالا. وَإِتْيَانُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْجِزَةٌ وَإِخْبَارٌ بِالْغَیب. اللہ کے حبیب کی بچے کے بارے میں خبریں دینا, بچے کا اسی طرح پیدا ہو جانا, کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جات میں ہی کدالے کا, جیسا حضور نے فرمایا تھا اس عورت نے ایسے ہی بچہ چلا. بچہ ایسا ہی پیدا ہو جانا جیسے حضور نے بتایا, جو حضور کا معجزہ بھی ہے اور حضور کے ان غیبوں کی خبر بھی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. زور سے کہو نا سبحان اللہ, زور سے کہو نا سبحان اللہ. دوسری حدیث فرمایا جی کل کی خبر نہیں ہے, کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما نفسی ما تدری نفس بأي أرض تموت. ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کیا کل کوئی کیا کرے گا یہ کسی جان کو پتہ نہیں جی, اور کہاں مرے گا یہ کسی کو پتہ نہیں. 2 خبریں قرآن کہہ رہا ہے, کہو نا سبحان اللہ. کل کہاں مرے گا یہ پتہ, ما تدری, ما تدری. رابیوں کا ترجمہ تو بھی نہیں جانتا, اے رسول تو بھی نہیں جانتا, حالانکہ نفس ہے کوئی جان نہیں جانتی. کیا بأي أرض تموت, کس زمین پہ موت آنے والی ہے. اب آئیے بخاری شریف. بخاری شریف نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لیا, میدان بدر میں حضور موجود ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لیا, چھڑی ہاتھ میں ہے, فرمایا آؤ ابن مسعود میدان جنگ کا مشاہدہ کریں. میدان جنگ دیکھ, بدر میں کل لڑائی ہوگی, یہاں غد صبح ہوگی, صبح ہوگی. حدیث ایک ہے, مسئلے 2 ثابت ہوں گے. نبی علیہ السلام تشریف لائے گئے, چھڑی ہاتھ میں ہے, عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہیں,
فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں ایک مقام پہ چھڑی رکھی اور فرمایا ہاذا مصرع فلان. ابن مسعود یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے. آہستہ سبحان اللہ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کی. فلاں کافر کے مرنے کی ایک دفعہ عشق والے بولو نا محبت سے یہ فلاں کافر. بخاری شریف سے یہ حدیث صحیح نہ پیش کر سکوں. جو چور کی سزا میری سزا اور صحیح سن کے آپ سبحان اللہ زور سے نہ کہیں سکتے تو آپ کی کیا سزا. بخاری شریف. اگر کل جنگ ہی نہ ہو تو پھر کیونکہ کل کی تو کسی کو خبر ہی نہیں. پہلی بات اسباب ہو سکتے ہیں نا کل کو جنگ نہ بھی ہو. کئی دفعہ جنگ ٹال بھی جاتی ہے تو حضور فرماتے کل ہوگی جنگ. کل جنگ ہوگی بھی. اور دوسرا کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا. حضور فرماتے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا. نہیں یہ سبحان اللہ مسئلے کے مطابق نہیں ہے. ہمیں جان نہیں ہے. دور سے کہو سبحان اللہ. رسول اللہ کے شیروں ذرا دور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. مسئلے پہ غور تو کرو نا. دنیا بھٹک گئی. بڑے بڑے شیخ القرآن ہیں سمجھ آتی نہیں اگلی پچھلی بات کی بھی. کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا جو نہیں جانتا اس نے چھڑی کیوں رکھ دی. جس کے بارے میں چھڑی رکھ رہے ہیں کل کو اگر وہ بھاگ گیا تو پھر کیا بنے گا. نہ آیا میدان جنگ میں تو پھر کیا بنے گا. ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی. ایک دن پہلے ہی فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا. اور سنو سنیو عتبہ یہاں گرے گا اور یہاں مرے گا. گرے گا ادھر مرے گا. اور چھوٹا موٹا کوئی آدمی نہیں. آئے عمر ابن خطاب امیر المومنین مراد رسول عزت اسلام شفقت اسلام خالق حق و باطل عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور نے جو جو اشارہ دے دیا تھا جو جو نشان لگا دیا تھا کوئی کافر ایک انچ بھی نہ ادھر ادھر گرا ہے نہ ادھر ادھر مرا. ایک کافر کو نشان لگا اور وہ اس نشان سے جہاں حضور نے فرمایا یہاں مرے گا اس سے دور گرا. اس سے جب دور گرا حضرت علی اور مرتضیٰ کی تلوار اس کے سینے سے پار نکل گئی تھی. ابن مسعود کہتے ہیں میرا کلیجہ کانپ گیا کہ یہ اس نشان سے جو حضور نے لگا کے کہا تھا یہاں مرے گا اس سے تو دور گرا ہے اور ابھی اس کی حالت ایسی ہے نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے. تلوار دوسری طرف سے بھی نظر آ رہی ہے. یہ کیسے جائے گا. فرماتے ہیں میں نے آدمی نہیں دیکھا میں نے فرشتہ نہیں دیکھا لیکن اس کا کپڑا پکڑ کر کسی کو گھسیٹتے دیکھا ہے کہ کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا مگر اس طرف سے کپڑا ہے اور کوئی گھسیٹتا جا رہا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مضمون کو لکھا. نبی علیہ السلام سے ابن مسعود نے پوچھا کہ جب وہ وہاں گر گیا تھا قریب تھا مر جائے کون تھا جو گھسیٹ رہا تھا. فرمایا میرے رب نے اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ جو میرے رسول نے نشان لگا دیا ہے اس کے ادھر ادھر تو جان نہیں رہ سکتا. گھسیٹ کر پہلے نشان پر لا. گرامی قدر حاضرین میں آپ کو جھلک دے رہا ہوں. حضور نے جو کچھ فرمایا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور پھر کیا فرمایا قیامت تک کے مومنوں کو بھی جانتا ہوں قیامت تک کے کافروں کو بھی جانتا ہوں. کہو نا سبحان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک کے مومنوں کو بھی جانتا ہوں اور قیامت تک کے کافروں کو بھی. زور سے کہو قیامت تک کے کافروں کو بھی. دروشی پڑھی. توجہ ہے مربوط توجہ ہے بھائی ربط کے ساتھ توجہ ہے. پورا مضمون مسلسل سن رہے ہو تو سنو.
حضور نے فرمایا میں قیامت تک کے مومنوں کو بھی جانتا ہوں، قیامت تک کے کافروں کو بھی جانتا ہوں۔ مجلس برخاست ہو گئی، تفسیر خازن مجلس برخاست ہوئی، دروازے کے پاس دو آدمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کچھ سنا تم نے؟ اس نے کہا سنا، قیامت تک کے مومنوں کو جانتے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھ سے حصہ دیتے ہیں ہر غزوہ میں بیت المال سے، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ توجہ رہے گی؟ میں بتا رہا ہوں کلمہ پڑھ کے کون کافر ہے۔ کہا کہ ہمیں حصہ دیتے ہیں اور ہماری خبر ہی نہیں، ہمیں نمازیں ساتھ پڑھاتے ہیں اور ہماری خبر ہی نہیں، ہمیں جہاد میں لے جاتے ہیں اور ہماری خبر ہی نہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے، غالباً نام ابو دردہ تھا، یہ بات سن لی کہ یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر ابن خطاب کو بتا دیا، عمر ابن خطاب کو بتا دیا کہ عمر، ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں لیکن حضور کا علم نہیں مانتے۔ روشی پڑھیں۔ مسئلہ رہ گیا ہے، تکلیف ہے مجھے، آپ حضرات کو پہلے شاید نہیں جانتے، بزرگ جانتے ہیں، اب آپ مسئلہ سمجھ لیجئے انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد آپ کی اجازت چاہوں گا۔ کہا گیا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم نہیں ہے آپ کے پاس، عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علم نہیں رکھتے، اور وہ اگر جہاں بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ان کو ہم سے جدا کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، نبی کا کوئی قول جھوٹا نہیں ہوتا، میں ان کی نسلوں کو بھی پہچانتا ہوں، لیکن نکال نہیں سکتا اس لیے کہ جب تک مجھے رب نہ کہے میں نہیں نکالوں۔ حضرت عمر نے کہا میں اللہ سے عرض کروں گا۔ 6 دن تک حضرت عمر مسجد میں نہیں آئے، 6 دن تک، اور اللہ سے عرض کرتے یا اللہ، جو لوگ تیرے نبی کا علم نہیں مانتے ان کو ان سے نکالنے کی، ہم سے دور کرنے کی، ان خبیثوں کو ہم سے الگ کرنے کی اپنے نبی کو اجازت دے دے۔ یہ دعا کرتے رہے، اور جب 6واں روز ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے حبیب، کوئی حرج نہیں ہے، خبیث الگ کر دے اور طیب الگ کر دے۔ 6 روز پیغام بھیجا عمر کو مسجد میں آ جائیے۔
حضرت عمر مسجد میں آئے، فرمایا عمر دیکھو میں ان کو کیسے نکالتا ہوں، اخرج یا فلان فإنک منافق،